ایک دوست صاحب پوچھ رہے تھے کہ اگر چینی ماڈل پاکستان میں لایا جا رہا ہے تو پھر کرپشن پر پھانسیاں کن کن کو دی جائیں گی۔ اب یہ تو بڑا آسان کام ہے اور یہ بالکل بچوں والی باتیں ہیں کہ پہچاننے والوں کو تو بڑی آسانی سے پتہ ہے کہ کن کو پھانسیاں دی جائیں گی۔ انہی کو پھانسی دی جائیں گی جن کو پالا گیا ہے، 3 سالوں سے ان کو کھلایا پلایا جا رہا ہے، اب پوری طرح پل چکے ہیں، اب ان کی قربانی ہوگی، کھالیں چین کو بھجوائی جائیں گی اور عمران خان اڈیالہ جیل میں کہے لگائے گا۔ ہم تو بڑے کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بڑی بڑی حرکتیں کر دی ہیں، ترامیم پاس کر دی ہیں، اب ان لوگوں کو چاہیے کہ تیاری پکڑ لیں، کیونکہ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچ جائیں گے۔ اگر ان کو یہ شک لگ رہا ہے تو جو سعد رضوی صاحب کی جماعت ہے انہی کی طرف دیکھ لیں تو آپ کے سارے شک اور شکوک ختم ہو جائیں گے کہ کیسے ان کو پالا گیا، کیسے ان سے کام لیے گئے اور پھر کیسے ان سے جان چھڑائی گئی۔ لیکن یہیں پر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسپیشلی جو ٹویٹر پر لوگ ہیں یا جو یوٹیوب پر بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس پوری قوم کو پدی کا شوربہ بیچا کہ ترمیم یتیم ہے، ایکسٹینشن کو آگ لگ جائے گی، عمران خان جیت گیا ہے، کہ اب کچھ نہیں ہونے والا، کہ عدالتیں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں گی اور سیاسی ڈھانچوں کا جنازہ نکلنے والا ہے۔ ان سے کوئی بندہ یہ تو پوچھے کہ کیا آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے قوم کو یہ سب کچھ کہا، یا پھر یہ آپ کی نادانی تھی کہ آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ آپ کے ساتھ ہینڈ ہو چکا ہے، وہ بھی دوسری پارٹیوں کی طرف سے۔ آخر ہم کب سیکھیں گے؟ کیا یہ بڑے بڑے نام اپنے نام اور رتبے کے وزن کے مطابق بات کرنا سیکھیں گے؟ کیا یہ حقیقت سمجھیں گے کہ قوم کو ہوا میں لٹکانے سے سچ نہیں بدلتا اور ہر بار وہی ہوتا ہے جو پہلے دن سے طے ہوتا ہے؟ اب تو لگتا یہی ہے کہ ہمیں 2030 یا 2032 تک انتظار کرنا پڑے گا کہ یا تو خدا خود اس قوم کو جھنجھوڑ دے یا پھر یہ قوم ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ اسے کبھی جاگنا بھی تھا، لیکن یہ بات بالکل پتھر پر لکیر ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ سب کچھ بدل جائے گا اور عمران خان سرخرو ہو کر آئے گا۔ یہ جو جتنی بھی سیاسی لاشیں ہیں یہ دفن ہو چکی ہوں گی اور انہی لوگوں کے ہاتھوں دفن ہوں گی جن لوگوں کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔